ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک دکاندار احمد اپنی چھوٹی سی دکان پر اچار بیچتا تھا۔ وہ خوشگوار اور محنتی آدمی تھا اور گاؤں والے اس کے اچار کے ذائقے کو بہت پسند کرتے تھے۔ اس کا اچار خاص طور پر ان کے منفرد ذائقے کی وجہ سے مشہور تھا، لیکن جیسے جیسے اس کی دکان کی شہرت بڑھتی گئی اس نے زیادہ منافع کمانا شروع کر دیا۔ ایک دن گاؤں کے قریب ایک نیا دکاندار آیا جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم نے اپنے کاروبار کا آغاز کیا اور اچھی قیمتوں پر اچار بیچنا شروع کر دیا۔ شروع میں گاؤں کے لوگ سلیم کے اچار کو نظر انداز کرتے رہے، لیکن اس نے اپنے طریقے سے اچار کے ذائقے کو بہتر بنانے کی کوشش کی اور کچھ ہی دنوں میں وہ بھی گاؤں میں مشہور ہو گیا۔ احمد نے جب دیکھا کہ سلیم کا کاروبار زیادہ ہو رہا ہے تو اس نے سوچا کہ اسے اپنے اچار کے ذائقے میں کچھ خاص تبدیلی کرنی چاہیے تاکہ وہ دوبارہ گاؤں والوں کا پسندیدہ بن سکے۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ اچار میں کچھ سستے اجزاء ڈالے اور ملاوٹ کرے تو اس کے فائدے زیادہ ہوں گے۔ اس نے کئی سستے مسالے اور رنگ ڈالے تاکہ اچار کا ذائقہ مزید بڑھ جائے اور قیمت کم ہو۔ پہلے لوگ احمد کے اچار کے ذائقے کو مزید پسند کرنے لگے اور اس کی دکان پھر سے بھر گئی، لیکن جلد ہی لوگوں کو اس اچار کا اصل ذائقہ محسوس ہونے لگا اور کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ اچار کا ذائقہ ویسا نہیں رہا جیسے پہلے تھا۔ ایک دن گاؤں کی ایک بچی نے احمد کے اچار کا ذائقہ چکھا اور اس نے کہا یہ اچار تو سچ مچ عجیب سا ہے، پہلے جیسے ذائقہ نہیں رہا۔ بچی کی بات سن کر ایک بزرگ گاہک نے کہا احمد تم نے اپنے کاروبار میں کچھ بازیاں شروع کر دی، کبھی جو اچار صاف ستھرا تھا اور خالص تھا اب وہ ملاوٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ سن کر احمد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا کہ وہ لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے اپنے کاروبار کو نقصان میں نہ ڈالے اور اصل چیز میں چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ خالص اور صاف اچار بنائے گا اور کسی قسم کی ملاوٹ سے پرہیز کرے گا۔ چند دنوں بعد احمد نے اپنی دکان پر واپس وہی اچار بیچنا شروع کیا جیسے لوگ پہلے پسند کرے۔ لوگوں نے دوبارہ اس کی دکان کا رخ کیا اور اس کے اچھے کاروبار کی وجہ سے وہ گاؤں میں پھر سے مشہور ہو گیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے اگر کچھ وقت کے لیے فوری فائدہ حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں خالص اور اصلی چیز کی قدر ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے۔ کبھی بھی کامیابی کی راہ نہیں ہوتی۔